سورہ نازعات کی آیت نمبر 27، سورہ نازعات کا دوسرا رکوع اور تیسرے پارے کا چوتھا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل یا آسمان کا؟ بناہا، اللہ نے اسے بنایا۔ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں سے خطاب ہے، ان لوگوں پر عتاب ہے کہ جو قیامت کے منکر ہیں۔ ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ بتاؤ، تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ بنانا یہ مشکل ہے، یا آسمانوں کو بغیر ستون کے اتنے بلند اور عرفہ بنانا مشکل ہے؟ جو رب اتنی بڑی کائنات بنانے پر قادر ہے، تمہیں پہلی مرتبہ بنانے پر قادر ہے، وہ تمہیں دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت اونچی کی پھر اسے ٹھیک کیا، بغیر ستون کے آسمان یعنی اس چھت کو بلند کیا اور اسے ٹھیک کیا، ایسا کہ اس میں کہیں کوئی خلل نہیں، کوئی نقص نہیں۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات اندھیری کی اور اس کی روشنی چمکائی، یعنی نور آفتاب کو، سورج کی روشنی کو ظاہر فرما کر اس کی روشنی چمکائی۔ دن روشن ہے، رات اندھیری ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین پھیلائی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ زمین و آسمان کی جب پیدائش ہوئی تو پہلے اللہ نے زمین کو پیدا کیا، پھر آسمان کو پیدا کیا۔ تو زمین پہلے پیدا ہوئی، آسمان بعد میں پیدا ہوئے، لیکن زمین کا پھیلانا آسمان کی پیدائش کے بعد ہوا، اور اس کے بعد زمین پھیلائی۔ اس کی تفسیر میں صدر الافاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، جو پیدا تو آسمان سے پہلے فرمائی گئی تھی، یعنی زمین آسمان سے پہلے پیدا فرمائی گئی تھی مگر پھیلائی نہ گئی تھی۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اور اس میں سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، یعنی اللہ تعالی نے زمین میں چشمے بہائے اور ان چشموں کے ذریعے زمین کا پانی نکلا، اور اللہ تعالیٰ نے چارہ پیدا کیا جسے جانور کھاتے ہیں۔ والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو جمایا، روئے زمین پر مضبوط پہاڑوں کو قائم کیا تاکہ زمین ساکن رہے، اس کو سکون ہو۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب آئے گی وہ عام مصیبت، سب سے بڑی، یعنی جب دوسری مرتبہ سور پھونکی جائے گی، نفخہ ثانیہ ہوگا جس میں مردے اٹھائے جائیں گے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن آدمی یاد کرے گا جو کوشش کی تھی، دنیا میں جو نیکیاں کی تھیں، جو برائیاں کی تھیں، وہ سب یاد آئیں گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کی جائے گی اور تمام مخلوق جہنم کو دیکھے گی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، تو وہ جس نے سرکشی کی، حد سے بڑھ گیا، حد سے گزرا اور کفر اختیار کیا۔ وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، آخرت پر دنیا کو ترجیح دی، اور نفسانی خواہشات اور شہوات کی پیروی کی۔ فإن الجحیم ہی المأوی، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ،
اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے جانا کہ اسے قیامت کے دن اپنے رب کے حضور حساب کے لیے حاضر ہونا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو خواہش سے روکا، اور نفس کو حرام چیزوں کی خواہش سے اس نے روکا۔ اللہ یہ برکتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اگر دل میں خیال پیدا ہو جائے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں نے گناہ کیا تو رب کو کیا جواب دوں گا، اور نفس خواہشات کرے جو شریعت کے خلاف ہیں تو نفس کی نہ مانے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کافر کہ وہ کب کے لیے ٹھہری ہوئی ہے، کب آئے گی۔ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، آپ کو اس کے بیان سے کیا تعلق اور اس کا وقت بتانے سے کیا غرض؟ یعنی محبوب آپ سے وہ یہ سوال کرتے ہیں، یہ تو آپ کے اور اللہ کے درمیان راز ہے، اور آپ کا جو منصب ہے وہ شرعی احکام بیان کرنا ہے، تو جب آپ یہ راز بیان کریں گے ہی نہیں تو یہ آپ سے بار بار قیامت کا سوال کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ مذاق اڑانا مقصد ہے، قیامت کی تیاری کرنا مقصد نہیں۔ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، آپ کو اس کے بیان سے کیا تعلق اور اس کا وقت بتانے سے کیا غرض؟ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، آپ کے رب ہی تک اس کی انتہا ہے۔ انما انت منذر من یخشاها، آپ تو فقط اسے ڈرانے والے ہیں جو قیامت سے ڈرے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، گویا جس دن وہ قیامت کو دیکھیں گے دنیا میں نہ رہے تھے مگر ایک شام یا اس کے دن چڑھے۔ گویا جس دن وہ قیامت کو دیکھیں گے، یعنی کافر قیامت کو دیکھیں گے جس کا انکار کرتے ہیں، تو اس کی ہولناکی اور دہشت سے اپنی زندگی کی مدت بھول جائیں گے اور خیال کریں گے لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، دنیا میں نہ رہے تھے مگر ایک شام یا اس کے دن چڑھے، یعنی وہ تصور کریں گے کہ ہم دنیا میں ایک دن بھی نہیں رکے، ہماری دنیا کی زندگی تو ایک شام کے برابر تھی یا ایک ضحیٰ کے وقت کے برابر تھی، جس میں سورج چڑھتا ہے اور صبح کو جو وقت ہوتا ہے جس میں چاش کی نماز پڑھی جاتی ہے صبح 9 بجے 10 بجے، تو یہ چند گھنٹے کا جو وقت ہوتا ہے وہ یہ تصور کریں گے کہ ہم دنیا میں چند گھنٹے رہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم چند گھنٹے تو نہیں رہے، کئی سال رہے، لیکن آخرت کے مقابلے میں تمہاری زندگی بہت مختصر تھی، اگر تم دنیا میں سمجھ لیتے تو آج آخرت میں برباد نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اس بربادی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سورہ نازیات کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ان لوگوں کا ذکر کیا جن کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور نفس کی بات نہیں مانتے، نفس کو خواہشات سے وہ روکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا بنائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ اللہ